حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت کعب آبا، کعب مجھے ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف مزید پیدا ہو، اللہ کا ڈر بڑھے، اللہ کا خوف بڑھے۔ کعب آبا نے کہا امیر المومنین، جس وقت قیامت کے دن جہنم میدان محشر میں قیامت میں لائی جائے گی، جس کے بارے میں ہم شعر پڑھتے نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھیں؟ شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ ہاں، اور اگر کرم ہو جائے، میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بخشا، استغفر اللہ، میں کیسے، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک میں کیا، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل آبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ بھی تو ہے، اگر رب چاہے تو ہم جیسے کروڑوں پاپی محبوب کے ایک اشارے ابرو پر جنت میں چلے جائیں، اور اگر وہ روک دے تو نبی کا سگا چچا، خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے۔ سوچو نا صحیح، سوچو تو صحیح، وہ جو بت بنا کر بیچتا تھا، توجہ کرنا، جو بت بنا کر بیچے، نبی کا چچا ہو کر بھی سگا چچا جہنم میں بچھو کی شکل میں جائے گا، اور اللہ فرمائے گا خلیل تو اس کی سفارش نہیں کرنا، اللہ یہ فرمائے اس کی سفارش نہیں، جو بت بنا کے، جو اپنے دین کو گناہوں کے دروازے پہ بیچ دیں، اس قوم کا کیا حال ہو؟ جو اپنے دین کو گانوں کی چوکھٹ پہ فروخت کر دیں، جو اپنے دین کو گناہوں کے اڈوں پہ فروخت کر دیں، ان کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا رسول اللہ سے اپنا رشتہ کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ صحابہ کہتے ہیں آقا کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتا، لیکن یہ صحابہ کا فتویٰ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی، اس سے میرا کوئی وعدہ قیامت کے دن نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں محمد اس سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے۔ مسجدوں کو ویران کر کے کتنے چین سے بیٹھے ہو، ہم جنت میں جائیں گے، خدا کے لیے سوچو۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائیں، 70,000 لگامیں، اور فرشتے جب اس کو کھینچ کر لائیں گے، وہ 3 سانس لے گا جہنم۔ نمبر 1، پہلی سانس لے گا، پہاڑوں کی طرح آگ کے شرارے اٹھیں گے، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ اس کی آگ تیز ہے، ایک روایت میں 69 درجہ زیادہ اس کی آگ تیز ہے۔ جب پہلی بار شرارے اٹھیں گے تو پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب آگ کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے۔ یہ میدان جس محشر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ محشر، یہ محشر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیا دیکھیں گے؟ جو دیکھنا ہے وہ آج دیکھو، ڈرو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، رو، اللہ کو مناؤ۔ حضرت ذوالنون مصری کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے تو دل مچلتا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسے جایا کرو جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ جب بچہ جاتا ہے ماں کے پاس، میں کہتے ہیں ہٹ ادھر چل، ہے نا، لیکن ماں کیا کہتی؟ ہٹ ادھر چل، تو بچہ پھر بھی آتا ہے، پھر وہ مار کے کہتی سمجھتا نہیں چل، پھر بھی وہ دور نہیں جاتا، پھر قریب آتا ہے، پھر ماں اس کو جھڑکتی ہے، مارتی ہے، ڈانٹتی، پھر بھی وہ قریب آتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ماں اس کو سینے سے چمٹا لیتی ہے نا، کب؟ جب بار بار جھڑکیا۔ آج اگر قدرت کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑوا کر، ہمارے دروازوں سے نوجوانوں کے جنازے اٹھوا کر، ہماری لاشوں کو تڑپوا کر، ہماری بستیوں پہ آگ برسوا کر، میں تو یہی کہوں گا کہ فاعل حقیقی تو وہی ہے، فعال لما یرید، سب کام اسی کی مرضی سے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اگر آج ہماری بستیوں پہ آگ برس رہی ہے، ہماری گردنوں پہ تلواریں ہیں، لوگ ہمیں جھڑکیاں دے رہے ہیں، قدرت بتا رہی ہے تم سے ناراض ہو گیا ہوں،
اور اس لیے کہہ رہا ناراض ہو گیا, منا لو مجھے. کیوں, کیسے مانے گا تو؟ تو کہا کیسے مانا, میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, رو, مجھے مناؤ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں میری قوم کے جوانوں, سب کو منانا مشکل, سب سے آسان ہے رب کو منا لینا. کیوں؟ کیونکہ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم نے اس کی محبت کی قدر نہیں کی تو ناراض ہو کر کے پھر عذاب کی جھلکیاں دیتا ہے کہ اب سدھر, اب سدھر, اب سدھر. ادھر ادھر نہ گڑ گڑاؤ, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. ایک مرتبہ امام حسن بصری خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے, لوگوں اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, دیتے رہو, دیتے رہو, کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل جائے گا. پردے کے پیچھے بیٹھ کے عورتیں خطاب سن رہی تھی. ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی, حسن سوچ کے بولو, حسن سوچ کے بولو, کیا بول رہے ہو کہ اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, دیتے رہو, کبھی نہ کبھی تو کھل جائے گا. حسن مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ کھلتا تو اس کا دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے, اس نے دروازہ بند کب کیا مجھے بتاؤ تو صحیح. اور کسی نے کہا حسن بصری کو کس نے ٹوکا؟ تو کہا وہ کون ہو سکتی ہے سوائے رابعہ بصری کے. اس کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ اس کا دروازہ تو کھلا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. لیکن کوئی اس کو منائے تو صحیح. منانے کے لیے سب کو منانے چلے رب کو چھوڑ کر. یاد رکھنا, ٹھوکرے کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین, جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے, حلق میں. اور جب تیسری بار سانس لے گا جہنم, تیسری بار, تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اب دیکھو بات آ گئی, بات اینڈ کی طرف جاری, دل کے کام سے سننا, بہنوں کی بھی توجہ. جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور شرارے اٹھیں گے, اب نیکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, نیکوں کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے, معصوموں کی بات ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے کعبہ بنایا, اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی, اللہ کی محبت میں اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا, وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج ابراہیم کو پناہ دے دے, اپنی امان دے دے. مولا آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, مولا صرف آج ابراہیم اپنے لیے پناہ مانگتا ہے. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رونے لگے, معصوم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اس دن. تو کہا امیر المومنین اسی پہ بس نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ تو مجھے طور پہ بلا کر مجھ سے پیار کی راز کی باتیں کرتا تھا, من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ, اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آتا کہ تجھ سے پیار کی باتیں کروں. جس سے اللہ پیار کی باتیں کرتا تھا وہ موسیٰ کلیم اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کے کہیں گے اے اللہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف اپنے لیے امان چاہتا, مجھے امان دے دے. تو مجھ سے جو کلام کرتا تھا نا وہ شرف ہم کلامی ان محبتوں کا واسطہ, مجھے امان دے دے. حضرت فاروق اعظم روئے, بہت روئے. امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا, میں تو اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, صرف مجھے امان دے دے, مجھے امان. کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم آئے گا اور جہنم کو کھولا جائے گا تو حضرت کعب کہتے جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ اتنا, بیل کی ناک میں 2 سوراخ ہوتے, ایک ناک کا ایک سوراخ اتنا جہنم کو مشرق کی طرف کھولا جائے گا قیامت میں. تو مغرب کی طرف جتنے لوگ کھڑے ہوں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کے بھیجے کھول کھول کر ان کے ناک سے ان کے کان سے بہیں گے اور ان کے قدموں پہ گریں گے. اس محشر کے لیے ہم نے کیا تیار, کیا تیار. 500 کی نوٹ گم ہو جاتی ہے تو ہمیں رونا آتا ہے. کبھی قبر کا عذاب یاد کر کے روئے ہیں, کبھی روئے ہم, کبھی روئے تھائیں.